صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نقد 10 رحمتیں اترتی اللہ میاں کی. دوسرا کچھ نہیں ملا 10 نقد رحمتیں ملتی ہیں. اور پورے 50 منٹ 1 گھنٹے کے بیان میں کتنے مرتبہ سرکار کا نام آتا ہے؟ جتنے مرتبہ بولے گے اتنے 10 رحمتیں اترے گی. یہی کیا کم ہے یہاں سے گھر لے جانے کے واسطے؟ اور سرکار فرمایا بڑا بدبخت ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لامی لیا جائے درود نہ پڑے. اتنے بڑے بیٹھے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتا. چوراہے پہ اگر ہوتا نا میں وہاں بڑھ بڑھ کے غلامی کا احساس دلائیں گے قوم کو کہ ہم سے بڑے عاشق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم ہی اصل میں گتےدار نبی کی محبت کے. اور صحابہ کا جب ذکر آئے تو رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا، نبی کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ. یہ ان کی انفرادیت ہے. یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں زبردست گھمسان کی لڑائی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر کہا سعد کہاں ہے تلاش کرو اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں. کیا خوش نصیب ہے وہ افراد جن کو سرکار نے سلام کہلا بھیجا. آج دوست کا سلام آ گیا تو پھولے نہیں سماتا اور اس پہ ناز کرنے لگتا ہے. اور وہ ہستیاں کیسی خوش نصیب ہستیاں تھی جن کو سرکار نے سلام بھیجا اور کہا کہ جا کے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں بلا رہا ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ میں پہلے لڑنے والوں میں دیکھا زندوں میں، میرے کو ساتھ کہیں نظر نہیں ہے. تو میں نے شہیدوں میں دیکھا، اس میں بھی نظر نہیں آئے. تو جو لوگ زخمی ہوتے تھے میدان سے ان کو ایک طرف ڈال دیتے تھے. اور پھر میں جا کر دیکھا پہاڑ کے ایک کونے میں جہاں زخمی ہیں، ان زخمیوں میں میں نے نام پکارا سعد. تو میں نے دیکھا حضرت سعد زخموں سے چور ہے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا. انہوں نے حضور کا سلام پہنچایا اور کہا کہ سعد سرکار آپ کو سلام کہتے اور کہا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو، اور اللہ کے رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں. روایتیں اٹھا کے دیکھو، جب یہ جملہ سنا کہ سرکار آپ کو بلاتے ہیں، قرآن میں مضمون یہ ہے جب پیغمبر بلائے کسی حالت میں ہو چھوڑ کے حضور کی آواز کی طرف لبیک کہنا ضرور فرض ہے. نماز میں ہے تو نماز توڑ کے نبی کی صلاح یہ سب بلاوے کا جواب دینا چاہیے. کسی بھی حالت میں رہو، یہ امتیوں کے لیے لازم ہے. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا سلام پہنچا، کہا کہ سرکار آپ کو بلا رہے. حضرت زید گئے تھے بلانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ایسی پھرتی آئی جو نڈھال پڑے ہوئے تھے خون میں لت پت، سرکار بلا رہے کا جملہ سنتے ایسی پھرتی آئی ایک دم کھڑے ہو گئے. لیکن خون زیادہ بہہ گیا تھا، جسم تیروں سے چھلنی تھا، دھڑام سے نیچے گرے. پھر اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھ سکے. بلانے والے کو قریب بلایا اور اسے کہا کہ نبی کو جا کر سلام کا جواب پہنچا دو اور ان سے یہ کہو کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں بہت اطمینان سے اور جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ تو پیغام کس کو دیا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد کا جو پیغام ہے وہ سننے کے لائق ہے. یہ انصاری صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ سعد ایک اور کام کر، زید اور ایک کام کرنا، میرے قبیلے کے لوگوں سے کہو، یہ مدینے کے سردار تھے، میرے قبیلے کے لوگوں سے کہو تم جو کچھ لٹا سکتے ہو نبی کے اوپر لٹا دو، لیکن نبی کی جان محفوظ رہنا. اگر تم نے نبی کی حفاظت میں کوتاہی کی، کل کے دن میں اللہ کے دربار میں گریبان پکڑوں گا. یہ کہہ کر جی صاحب ان کی نکل گئی، شہید ہو گئے.